پورے مسجد میں جہاں مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جب طواف چل کے کیا ہے تو نفل بیٹھ کے کیوں پڑھو؟ بہرحال جگہ چھوٹی ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ صفوں میں اتصال ہو۔ حرم میں ایک سلام سے جنازہ پڑھ، ایک سلام بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن افضل 2 سلام۔ بہرحال امام جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں جنازہ ہو جاتا ہے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اگر کسی کاغذ پہ اللہ کے نام لکھے ہیں جلا سکتے ہیں، احتیاطاً کہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک آدمی اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو، اس کو دادے کی زمین نہیں ملے گی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، پھر وہی رکھ دیتے ہیں اللہ عالم۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ہو عورت کے۔ نفلی طواف میں بھی آگے کپڑا لٹکا دیں، چہرے کو لگے نہیں۔ عورت غیر محرم کے لیے طواف نہیں کر سکتی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے کہ ہوٹل سے تولیہ نیچے باندھا، نیت تھی احرام کا نکالوں گا، لیکن یاد نہیں رہا، کوئی یاد نہیں، ہو گیا، وہ بھی تو تولیہ تھا، سلا ہوا تو نہیں تھا۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، بہت غریب ہے، اس کو تم پیسے دے دو تاکہ اس کی دم ادا ہو جائے، جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ غریب ہے، ورنہ جب اللہ اس کو پیسے دے گا وہ کرا دے گا۔ جیسے آذان کا جواب دینا سنت ہے، تکبیر کا بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ کچھ لوگ پہلی اور دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد تھوڑا سا وہ اس کو یعنی کہتے ہیں جلسہ استراحت، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، اور جو ان کا خلاف بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ حرم سے ہوٹل احرام باندھ کے چلے، فجر کا وقت تھا، حرم شریف فجر کی نماز ادا کی، پھر مسجد عائشہ جا کے عمرے کی نیت کی، ٹھیک ہے۔ داڑھی کتنی لمبی ہو؟ 1 مشت کے برابر۔ کرسی پر بیٹھ کے جیسے اس کو توفیق ہو اسی طرح ادا کرے، اگر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، رکوع اور سجدے میں بیٹھ جائے اور اشارے سے کرے۔ گاڑی کی انشورنس کرانا ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، مجبوری ہے، ضروری اس لیے ہے۔ میرا بیٹا بالکل نافرمان، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے لیے اللہ ہدایت دے، آپ 2 رکعت پڑھیں اور 1 تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دل تزکیہ نفس کیسے کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کی صحبت سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ طواف کے دوران قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا کوئی تعین نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں، جب واپس آ جائیں پھر زکوٰۃ دے دینا، 2 سال کے بعد ہیں 2 سال کی زکوٰۃ دے دینا، نہ ملیں ڈوب گئے بات ختم، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں آپ چونکہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، رش کی وجہ سے آپ دوسری منزل پہ کریں، کوئی رش نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی عورت کو ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مجھے سفر میں الٹیاں آتی ہیں، الٹی سے وضو اگر منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ ویسے آج کل گولیاں ملتی ہیں سفر سے پہلے، وہ کھا لیں، الٹیاں نہیں آئیں گی، کسی ڈاکٹر سے لے لیں۔ زندہ لوگوں طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے ثواب کی نیت کریں۔ میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیض سے تھی، میقات کراس کر لیا،
دوسرے دن دوبارہ میقات کے احرام باندھا، میقات سے آئی، ابھی بھی حیض باقی ہے، بہرحال جب تک پاک نہ ہو آپ نہ جائیں، عمرہ کر کے جائیں۔ احرام کا عورت کا کپڑا اتارا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ابو ظبی سے جس نے سلام کہا ہے جد علیہ السلام، اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں سر میں عمرے کے بعد تو دم پڑ جاتی ہے۔ مجھے پرائز بانڈ کے بارے میں تفصیلی علم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ آپ وہاں کسی عالم سے پوچھ لیں کہ پرائز بانڈ کے ایک تو اس کے احکام کیا ہیں، اس کی پالیسی کیا ہے، پھر وہ فتویٰ دیں گے آپ کو۔ 4 بہن بھائی ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، آپ سورۃ الرحمن سب پڑھ کے دعا کرتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایک ہندو لڑکے سے ہمارے تعلقات ہیں، اس کا باپ مر گیا، ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم سائے سمجھ کر جا سکتے ہیں، باقی سلام دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے؟ یا وہ توبہ کرے، توبہ نہیں کرتا طلاق دے دے، باقی اس کو مارنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ تجدید نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گواہ بھی ہوں اور خطبہ بھی پڑھا جائے، پھر ایجاب قبول ہو، آپس میں ایجاب قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال تبلیغی جماعت میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے سفر میں ہیں۔ ایک آدمی نے احرام کھولنے کے بعد حلق کیا، کتنی دیر بعد؟ اگر جلدی کر لیا تو دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ جدہ میں نے ملاقات کے لیے جانا ہے، جدہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے، واپسی پہ عمرہ کریں تمہاری مرضی، نہ کریں تمہاری مرضی۔ ایک ساتھ 3 دفعہ تلاوت کے سجدے کرنے ہوں تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کریں سجدہ، یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سجدہ کریں۔ پاکستان سے گروپ میں آئی ہوئی ایک عورت گم ہو گئی ہے، اللہ پاک مشکل حل کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، کوشش کریں کہ حرم کے اندر اسے ڈھونڈیں، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر جگہ جگہ سے کینچی سے بال کاٹے ہیں دم پڑ گئی۔ اگر ہم حرم سے نماز کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں مسجد آ گئی، اگر حرم پہنچ سکتے ہو تو پہنچنے کی کوشش کرو، اگر جماعت کے جانے کا خطرہ ہو تو پھر راستے والی مسجد میں پڑھ لو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، قدموں پر کعبے کی طرف نہ دیکھیں۔ دم کی رقم بینک میں دیں تو بینک کا راجی والے شاید دم کر دیتے ہیں۔